الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العلي العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت مآب ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام حضرات کو رمضان المبارک کی ساعتیں مبارک ہوں. دن کے لمحات اور رات کے لمحات سب بابرکت ہیں. اللہ رب العزت کا فضل خاص بندگان خدا پر سایہ فگن ہے. ان لمحات کا انتظار اللہ تعالیٰ کے نیک بندے سال بھر کرتے رہتے ہیں. ہماری زندگیوں میں کچھ کوتاہیاں ہیں، بہت سارے گناہ ہیں. اللہ رب العزت کی جناب میں بہت ساری کمیاں ہیں جو ہم نے کی ہیں. یہ رمضان ان کو پر کرتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس رمضان میں جہنم سے آزادی نصیب ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہر رات جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کی اس رمضان میں مغفرت فرما دے، ہمیں جنت میں داخل فرما دے. یہ جو کچھ بھی ہم اس رمضان میں کر رہے ہیں اور اس کی برکتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، یہ قرآن مجید کی وجہ سے ہے. قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہے. اللہ رب العزت کا یہ کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من عن ہم کو منتقل فرمایا ہے. یہ عظیم الشان کتاب ہے. یہ دلوں میں نور پیدا کرنے والی کتاب ہے. ہمارے دلوں کو سکون دینے والی، ہمارے گھروں میں خوشگوار ماحول پیدا کرنے والی، سماج کے اندر بھلائیوں کے فروغ اور برائیوں کے خاتمہ کرنے والی یہ کتاب. اس زمین پر ظلم کا خاتمہ ہو جائے، انصاف کا بول بالا ہو جائے، یہ کتاب اس کی ضامن ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کے بارے میں تفصیلات بیان فرمائی ہیں. ان ھذا الکتاب یہدی للتی ہی اقوم. یہ کتاب تو وہ کتاب ہے جو اللہ رب العزت کے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. اور یہ بشارت دیتی ہے ان لوگوں کو، ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہیں، کہ ان کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں فضل کبیر ہے. یہدی للتی ہی اقوم، یہ ہدایت دینے والی کتاب، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب، صراط مستقیم کی طرف لے جانے والی کتاب ہے. کوئی اس کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے والا؟ اور یہ بات بھی بتا دی گئی کہ پہلی کتابیں جو نازل ہوتی تھیں ان میں لوگ تحریف کر دیتے تھے، وہ ختم ہو جاتی تھی، ان کی اسپرٹ ختم ہو جاتی تھی، ان کے احکامات ختم ہو جاتے تھے. لیکن اس زمین پر جب تک سورج طلوع ہوتا رہے گا، قیامت جب تک برپا نہیں ہوگی، اللہ رب العزت نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قرآن مجید کو یہاں ذکر کہا گیا ہے. یہ اللہ رب العزت کو یاد دلانے والی کتاب ہے. یہ سراپا اللہ کا ذکر ہے. آدمی جب اس کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمتوں کے جلب میں ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے جھوٹے دعوے دار نبوت کے پیدا ہو گئے تھے.
اور اپنی جو وحی تھی اس کو بتاتے تھے کہ میرے اوپر یہ وحی آئی ہوئی، لیکن قرآن مجید کے ساتھ جب اس کو رکھا جاتا تھا تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا کلام اور انسانی کلام میں غیر معمولی فرق ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس جیسا کلام لکھنے کی کوشش کی۔ قرآن مجید سے محفوظ ہی نہیں ہے بلکہ قرآن مجید معجزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے بڑا معجزہ نازل ہوا وہ قرآن مجید۔ لے آؤ 10 صورتیں ایسی، نہیں لا سکتے تو ایک صورت لے آؤ، چند آیات لے آؤ ایسی۔ بانجھ ہے انسانیت، اس کا علم بانجھ ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا وحدہ لا شریک، یہ اس کا کلام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ رہتی دنیا تک اسلام باقی رہے گا، اسلام کی تعلیمات باقی رہیں گی، اس لیے کہ قرآن باقی ہے، اور قرآن جب باقی ہے تو اس کی برکت کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور احادیث باقی رہیں گی۔ اس لیے کہ درایت کا یہ اصول ہے حدیث کے فن میں کہ اس کا جو کانٹینٹ ہے حدیث کا وہ قرآن مجید کی روح سے ٹکرائے گا نہیں۔ احادیث کے بارے میں بھی قرآن مجید روشنی ڈالتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی حدیث ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی اسپرٹ سے آمنگ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی ذمہ داری لے لی ہے، اسی لیے کہا گیا ہے جب قرآن مجید پڑھا جائے تو خاموش رہو، غور سے سنو، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، کسی ہما شما کی بات نہیں ہے، یہ اس وحدہ لا شریک کا کلام ہے جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن مجید جب پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ، غور سے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحمتیں نازل ہوں۔ قرآن مجید پڑھا جائے تو اس پر غور سے سننا چاہیے اسے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو اپنی آفس میں لگا دیتے ہیں، کام کر رہے ہیں آفس میں تلاوت ہو رہی ہے، سفر میں ہیں تو کیسٹ چل رہا ہے، ویڈیو چل رہا ہے، آڈیو چل رہا ہے۔ آپ جب یکسو ہوں، غور سے اللہ کا کلام سننے کی پوزیشن میں ہوں، تب اللہ رب العزت کا کلام سنیں۔ اللہ کا کلام انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہے، ریفریشمنٹ کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے جب کوئی آدمی اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت سے غور سے سنتے ہیں کہ میرا کلام پڑھ رہا ہے۔ جب اللہ رب العزت اپنے کلام کو سنتا ہے تو ہما شما کہاں، جب بھی آیات پڑھی جائیں، قرآن پڑھا جائے، اس کو خاموش ہو جائے، آدمی بات کر رہا ہے چپ ہو جائے، کنسنٹریشن ہو جائے قرآن مجید کی آیات کی طرف، غور کرے اس پر تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہو۔ اور یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے کا ماحول ہونا چاہیے۔ یہ تعویذ کی کتاب، یہ دعا کی کتاب، یہ دم کرنے کی کتاب، یہ مردوں کے پاس پڑھنے والی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب زندگیاں بدلنے والی ہے، یہ کتاب قوموں کی زندگیوں کو عروج دینے والی کتاب ہے، یہ کتاب اس زمین پر اللہ رب العزت کی رحمتیں اور بکھیرنے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب وہ ہے جب اس کو لوگوں نے پکڑا تو اللہ رب العزت نے انہیں عروج عطا کیا، اور جب انہوں نے اپنے پیٹھ کے پیچھے قرآن مجید کو ڈال دیا تو اللہ رب العزت نے ان کو قعر مذلت میں ڈال دی۔ اسی لیے فرمائی گئی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین گروہ وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ ماحول ہمارے درمیان ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس درس قرآن کی محفل ہوتی ہے، اجتماع مطالعہ قرآن کی محفل ہوتی ہے، لیکن یہ تو علامتی چیزیں ہیں۔ گھروں میں ایک دوسرے کو سیکھنے اور سکھانے کا ماحول ہونا چاہیے۔ یہ صرف مدرسے اس کے لیے نہیں بنے ہیں کہ وہاں پر اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھا جائے اور پڑھایا جائے۔ ہمارا گھر، ہماری بستی، مسجد کے اندر ہمارے پاس حلقے ایسے موجود ہونے چاہیے جہاں قرآن مجید کو سیکھا جائے اور سکھایا جائے۔ ایک ہمارے پاس ذوق و شوق پیدا ہونا چاہیے قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے کا۔ اور یاد رکھیے قرآن مجید اگر رات میں پڑھا جائے تو کیا پوچھنا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، یوں تو قرآن مجید کبھی بھی پڑھا جائے قابل رحمت و برکت ہے، لیکن رات میں قرآن مجید پڑھا جائے تو کیا پوچھنا۔ اسی لیے فرمایا گیا الصیام والقرآن یشفیان للعبد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندے کی شفاعت کریں گے۔ قرآن اور یہ روزہ کہے گا کہ میرے مالک دن بھر کھانا نہیں کھاتا تھا، پانی نہیں پیتا تھا، شہوات سے بچتا تھا، تو میری شفاعت قبول کر لے، اسے جنت دے دے۔
اور قرآن مجید کہے گا کہ میرے مالک یہ رات میں سوتا نہیں تھا، اٹھ اٹھ کر کے پڑھتا تھا، مجھے میری شفاعت قبول فرما لے۔ اسی لیے ہماری زندگیوں میں تہجد پڑھنے کا رجحان آنا چاہیے۔ 8 رکعت پڑھ سکیں، 6 رکعت پڑھ سکیں، 4 پڑھ سکیں، 2 پڑھ سکیں، قرآن پڑھیں، قرآن کو یاد کرنا، قرآن کو زبانی پڑھنا، قرآن کو مصحف سے پڑھنا، جو بھی شکل اس کی ہو، یہ ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے کہ یہ قرآن مجید کی عظمت یہ ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین، اللہ رب العزت اس قرآن مجید کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج عطا کرتا ہے، اور اسی کتاب کو چھوڑنے کے نتیجے میں ان کو نیچے ڈال دیتا۔ امت مسلمہ آج پوری دنیا میں کسر پرسی کی زندگی گزار رہی ہے، اس کے ہاں حفاظ تو بہت ہیں، لیکن قرآن مجید کی آیات پر غور کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے اور اس کے نفاذ کے لیے کوشش کرنے والے اس زمین پر کم ہیں۔ اسی لیے آج مسلمانوں کی وہ حالت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ایمان کی گرمی سینوں میں کم ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم ہے، آخرت کی فکر کم ہے، شوق دیدار الہی کی تڑپ کم ہے۔ اس لیے صورتحال یہ ہے کہ ہم تمام کے اوپر وہ رحمتیں نازل نہیں ہو رہی ہیں جو اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے جن رحمتوں کے نزول کا۔ قرآن مجید کے بارے میں کیا عرض کروں آپ کے سامنے؟ قرآن مجید رحمت ہے، قرآن مجید موعظت و نصیحت ہے، قرآن مجید ہدایت ہے، قرآن مجید نور ہے، قرآن مجید شفاء لما فی الصدور ہے، قرآن مجید عالم انسانیت کا دستور ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جب یہ نازل ہو رہی تھی ملائے اعلیٰ سے تو فرشتے کہہ رہے تھے کہ بار الہ یہ کتاب وہ کون سی امت ہے جس پر یہ کتاب نازل ہو رہی ہے؟ با برکت امت، خیر امت، امت وسط، جو انقلابی امت ہے، جس کے پاس قرآن موجود ہو وہ انقلابی امت ہوتی ہے۔ اس کے پاس زندگی کی جو رامائیاں ہیں، چک و چوندھ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ وہ تو صرف اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے عزم کرتا ہے، دنیا کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہے۔ یہ مال، یہ اسباب، یہ کیریئر، یہ جائیداد، یہ دنیا کی آشائشیں سب اس کے نزدیک ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے اور اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے جذبے سے وہ زندگی گزارتا ہے۔ یہ قرآن اس کی ضمانت دیتا ہے۔ دوستو اور ساتھیو، اسی لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے، بچوں کو پڑھائیے، انگلش میڈیم اسکول میں اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیے۔ ہمارے بچے امریکن اسٹائل میں اور برٹش اسٹائل میں انگلش بولیں، لیکن ہرگز ایسے لڑکوں کو آگے نہ بڑھائیے جو اللہ رب العزت کا کلام پڑھنا نہ جانتے ہو۔ قیامت کے دن ضرور پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تم نے تو بہت کچھ کیا اور کرنا تھا، کوئی غلط کام نہیں تھا، لیکن میرے کلام کو سیکھنے کی توفیق تمہیں نہیں ہوئی۔ تم نے اپنے بچوں کو دنیا داری کے لیے بہت کچھ سکھایا، لیکن اپنے بچوں کو میرا کلام نہیں سکھایا، عربی نہیں سکھایا، پڑھنے کا طریقہ نہیں سکھایا، اس کو یاد کرنا نہیں سکھایا، اس کو سمجھنا نہیں سکھایا۔ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پڑھو جتنا بھی آسانی کے ساتھ تم قرآن پڑھ سکتے ہو۔ پڑھنے کا ماحول بنانا چاہیے۔ نماز میں آئیں تو اگر کچھ وقت ہے تو قرآن مجید پڑھیں، ایک ماحول ہو قرآن مجید پڑھنے کا۔ گھروں میں رہیں تو گھروں میں قرآن مجید پڑھیں۔ خواتین یہاں بہت تعداد میں الحمدللہ آتی ہیں جمعہ کا خطبہ سننے، خواتین میں قرآن پڑھنے کا رواج ہونا چاہیے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ خاتون ایسی ہیں جو 10 دن میں قرآن مجید ختم کرتی ہیں۔ میں نے ان کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسے ختم کرتی ہیں 10 دن میں قرآن مجید، تو کہا ہر نماز کے بعد وہ 1-2 پارہ پڑھتی، ہر نماز کے بعد وہ کچھ نہ کچھ پڑھتی۔ نماز کے بعد قرآن مجید کو پڑھنے کا، اور یہ بھی بتایا کہ ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ بھی 10 دن میں پڑھ لیتی۔ یہ ذوق کی بات ہے، شوق کی بات ہے، دل کے اندر ہمارے جذبہ پیدا ہوگا تو یہ کام ہوگا۔ قرآن مجید پڑھا جائے تو بھلے انداز سے پڑھا جائے، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، قرآن مجید کو حدر میں پڑھا جائے، الفاظ صاف ستھرے ہوں، نہ بہت زیادہ کھینچا جائے، نہ بہت سرسری انداز سے پڑھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ترتیل کے ساتھ قرآن مجید پڑھیے، بھلا لگے سننے والے کو، اور صاف ستھرے انداز سے پڑھیں۔ کوئی سن رہا ہے نہیں سن رہا ہے، وحدہ لا شریک سن رہا ہے۔ اور یہ بات بھی فرمائی کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ الف لام میم اگر کوئی کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک نیکی اور ایک حرف ہے، نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے. قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں تو نیکیاں ہی نیکیاں ہمارے اوپر برستی ہیں. یہ چیز ہم تمام کو اپنی زندگی میں رکھنا چاہیے. قیامت تو سب سے اہم چیز ہے. جس نے قرآن مجید یہاں پڑھا ہوگا وہ وہاں دیکھے گا. اللہ رب العزت کے ہاں جب میزان عدل پر وہ ہوگا اور وہ حبہ اور ماشا تول رہا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقال لقاری القرآن، قرآن مجید کے پڑھنے والے سے کہا جائے گا اقرا ورتقِ، پڑھتا جا اور جنت کے منازل طے کرتا جا. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور ترتیل کے ساتھ قرآن مجید یہاں بھی پڑھ، جنت میں بھی جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا. فإن منزلتک عند آخر آیت تقرؤها، تیری آخری منزل وہ آخری آیت ہوگی جس کو یہاں تک پہنچے گا. قرآن مجید ہمیں جنت میں بھی درجات بلند فرمائے. ہمارے پاس جتنا حفظ ہوگا، ہمارے پاس جتنی آیات ہوں گی، ہم جتنا اچھا پڑھ سکیں گے، قرآن مجید میں اتنی ہی درجات ہم طے کر سکیں گے. اقرا ورتقِ، پڑھتا جا، درجات چڑھتا جا. یہ جو دنیا ہے اس میں ہم تمام کو یہ معلوم ہے کہ دلوں کو سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. مال میں نہیں ملتا، اولاد میں نہیں ملتا، اسباب میں نہیں ملتا، کیریئر میں نہیں ملتا، عزت میں نہیں ملتا، شہرت میں نہیں ملتا. ملتا ہے تو اللہ کے ذکر میں. اور قرآن مجید اللہ کا ذکر ہے. قرآن مجید پڑھنے سے سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے. وقت فارغ کیجئے اس کے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہمیں چاہیے. دوستوں اور ساتھیوں، قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے. الحمدللہ پورے ہندوستان میں یہ ماحول امت کے اندر آگے بڑھا ہے کہ اب قرآن مجید کو لوگ سمجھ رہے ہیں. پہلے تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ قرآن مجید کو سمجھے گا وہی شخص جس کے پاس 7-8 علوم کا جو ماہر ہو. بعض ہمارے علماء نے اس کو بہت سخت کر دیا تھا، لیکن قرآن اول دن سے کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن مجید کو ہم نے آسان کر دیا ہے یاد دہانی کے لیے. ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ یہ آسان ہے. سارے صحابہ پڑھے لکھے نہیں تھے، بلکہ اکثریت صحابہ کرام کی لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول پیدا کیا کہ پڑھا جائے اور لکھا جائے. اور قرآن کی پہلی آیت اقرا سے شروع ہوئی ہے. تو ماحول بعد میں پیدا ہوا، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ماحول وہاں بنا تھا اور یہ جو صورتحال پیدا ہوئی تھی سمجھنے کی، اول دن سے صحابہ اس لیے سمجھتے تھے کہ وہ عربی جانتے تھے. قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اورل سناتے تھے، صحابہ کرام اس کو سمجھتے تھے. مشرکین مکہ قرآن سننے آتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھتے تھے اور وہ سنتے تھے، سمجھتے تھے. ہم عربی نہیں جانتے. دنیا میں بہت ساری زبانیں سیکھنے کا رجحان اس وقت بڑھا ہے. لوگ اسکل ڈیولپمنٹ میں بہت ساری لینگویجز سیکھ رہے ہیں دنیا میں، اور زبانیں سیکھ کر کے دنیا کما رہے ہیں. کمائیے، اللہ تعالیٰ روکتا نہیں، دین نہیں روکتا. لیکن اللہ رب العزت کی کتاب، کیا اس کے ساتھ ہمارا رویہ یہی ہے کہ ہم عربی نہیں سیکھ سکتے؟ عربی سیکھیں گے تو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ترجمے سے پڑھنا چاہیے. آپ ہندی میں پڑھیں، انگلش میں پڑھیں، ریجنل لینگویجز میں پڑھیں، لیکن قرآن مجید پڑھیں اور سمجھیں. اسی لیے فرمایا گیا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن مجید پر غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن مجید تالے سے تدبیر دیتا ہے. جو قرآن پر غور نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، اس کی گہرائیوں میں نہیں جاتے، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے. ہم اپنے دلوں کے تالے ہٹائیں. یہ قرآن مجید غور و فکر کے لیے آیا ہے، سوچنے سمجھنے کے لیے آیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتائی گئی کہ یہ قرآن مجید تمہاری زندگیوں میں نافذ ہو، تمہاری زندگیوں میں نظر آئے. ہماری انفرادی زندگی میں قرآن مجید کی تعلیمات نظر آئیں، ہمارے گھروں میں قرآن مجید کی تعلیمات نظر آئیں، ہمارے سماج میں قرآن مجید کی تعلیمات نظر آئیں. ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ مبارک کتاب ہے، تم اس کی اتباع کرو، اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرو. آدمی اگر اس پر عمل نہیں کرے گا تو اس کی رحمتیں کیسے وہ حاصل کر سکے گا؟ قرآن مجید پر عمل چھوڑ دیا. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے شکایت کریں گے کہ میرے مالک، میری قوم نے تو قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا تھا. انہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ کر کے نہ جانے کیا کیا دنیا میں کیا. قرآن مجید پڑھیں، شریعت پڑھیں، دین پڑھیں، اللہ کا خوف اختیار کریں، اور دنیا کے جتنے بھی علوم و فنون ہیں سب کو حاصل کریں.
الحکمت ضالۃ المومن اینما وجدها فهو احق بها، حکمت و دانائی کی بات مومن کی گمشدہ پونجی ہے، جہاں بھی پائے اسے حاصل کرنے کا سب سے زیادہ مستحق وہی ہے۔ ہم بہترین انجینئر بنیں، بہترین ڈاکٹر بنیں، بہترین سائنسداں بنیں، پروفیشنل کورسز اپنے بچوں کو سکھائیں، لیکن جاہل نہ بنائیں، اللہ رب العزت کا باغی نہ بنائیں، اللہ رب العزت سے دور کرنے والا نہ بنائیں۔ ایسے ڈاکٹر، انجینئر اور ایسے سائنسداں ہمارے درمیان ہونے چاہیے جو اللہ رب العزت کا خوف رکھنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھنے والے ہوں، جو اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والے ہوں، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہوں، جنہیں قرآن مجید یاد ہو، جو اپنے پروفیشن میں جہاں بھی ہوں اللہ کا دین پیش کرنے کی ان کے اندر صلاحیت موجود ہو۔ یہ چیز ہم تمام کے دل و دماغ میں رہنی چاہیے دوستوں اور ساتھیوں۔ تو فرمایا کہ قرآن مجید پر عمل کیا جائے۔ اسلام کتابوں سے نہیں پھیلا، اسلام تقریروں سے نہیں پھیلا، اسلام قرآن مجید پر عمل کرنے والی زندگیوں سے پھیلا۔ آپ یہ سمجھ لیں، صحابہ کرام کو دیکھ کر کے لوگ ایمان قبول کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھ کر کے ایمان قبول کرتے تھے لوگ، اس لیے کہ صحابہ کرام کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، معاملات، تعلقات، لین دین، معاشرت، معیشت، ساری چیزیں وہی تھیں جو قرآن مجید۔ کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے کے لیے ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، گھر کے معاملات وغیرہ کب کیسے ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ تو صحابہ نے کہا ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ کہا کان خلقہ القرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، برتاؤ اور سلوک تو قرآن مجید ہی ہیں۔ ہماری زندگی میں قرآن مجید نظر آنا چاہیے۔ یہ امت قرآن کی امت ہے، یہ امت مسلمہ قرآن کی امت ہے، اور یہ ہر سال آ کر کے قرآن مجید یاد دلاتا ہے کہ تم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے اپنی زندگیوں میں، اگر اس کو تم ڈال لو تو اللہ رب العزت کی رحمتیں، اس کی برکتیں نازل ہوں گی، تم ہی سربلند ہوگے، تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی دھونس اور کسی قسم کا کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کو ہم سیکھیں اور جہاں بھی ہم ہیں وہاں پیش کرنے کا ذریعہ ہم بنیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہاں نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد اس مسجد میں آتی ہے نماز پڑھنے، الحمدللہ۔ یہ نوجوان کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، یہ نوجوان بہت سارے اداروں میں کام کرتے ہیں، MNCs میں کام کرتے ہیں۔ یہ جہاں بھی آپ کام کر رہے ہوں وہاں ہمارا اخلاق اللہ تعالیٰ کے دین پہنچانے کا ذریعہ ہو، وہاں ہم قرآن مجید پیش کرنے کے لائق ہو سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ، میری جانب سے پہنچا دو چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو۔ بہت سارے معاملات آتے ہیں، بہت سارے حالات پیدا ہوتے ہیں، وہاں دین پیش کرنے کا موقع آپ کو ملتا ہے۔ آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ ہمارے اخلاق و کردار سے متاثر ہو، اور کبھی کوئی مسئلہ ہے تو ہم قرآن مجید کی تعلیمات پیش کر سکیں، حکمت کے ساتھ، بہترین نصیحت کے ساتھ اس کے سامنے پیش کر سکیں۔ ڈاکٹر ہیں آپ تو آپ مریضوں کے درمیان موقع مل جائے تو آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ آپ انجینئر ہیں تو آپ مکان بنا رہے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ ملتے ہیں، گھر بنوانے والے ملتے ہیں، کام کرنے والے ملتے ہیں، انجینئرز ملتے ہیں۔ آپ ان میں اللہ تعالیٰ کا دین پیش کریں، ان میں قرآن مجید پیش کریں۔ بلغوا عنی ولو آیہ، میرے جانب سے پہنچا دو چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو۔ اور یہ بات کہی گئی ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس شخص سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ رب العزت کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ حضرت علی کو آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا یا علی لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من الدنیا وما فیہا، تمہارے ذریعے سے اگر ایک آدمی کو ہدایت مل جائے تو یہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے تمہارے لیے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے من حمر النعم، سرخ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یہ ہمارا کام ہے، ہم دائی امت ہیں، ہماری حیثیت اللہ تعالیٰ کے دین کو پیش کرنے والے کی ہے۔ لوگ گمراہی میں ہیں، لوگ اندھیرے میں ہیں، گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، ہم انہیں اللہ رب العزت کی شاہراہ کی طرف آئیں، ظلمات سے نکال کر کے نور کی طرف لائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج ہم اور ہماری امت قرآن مجید کو کم پڑھتی ہو، کم سمجھتی ہو، لیکن آج پوری دنیا میں قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے۔ خاص طریقے سے عیسائی برادری آج قرآن مجید پڑھ رہی ہے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی نیوز ایسی آتی ہے کہ فلاں پادری نے اسلام قبول کر لیا، فلاں عیسائی نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ چونکہ بڑی شخصیات ہوتی ہیں اس لیے وہ خبروں کی زینت بنتی ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں اللہ رب العزت کا دین پڑھا جا رہا ہے، لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کی تہ میں جا رہے ہیں۔ اپنے مذہب سے لوگ برگشتہ ہیں، دور ہیں، کہ اس لیے کہ یہ سارے مذاہب باطلہ ہیں۔ یہ کوئی بھی مذہب اللہ رب العزت کا پسندیدہ مذہب نہیں رہا۔
اب صرف اسلام کے، ان الدین عند اللہ الاسلام. تو دلوں کے اندر سکون اللہ رب العزت کی آیات سے آتا ہے. اس میں جو کانٹینٹ ہے، اس میں جو مشتملات ہیں، اس میں جو باتیں ہیں، اس کو پیش کرنے سے لوگوں کا کنفیوژن ختم ہوتا ہے. میں ایک سائنسداں کا واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، زیادہ دن کا واقعہ نہیں ہے. امریکہ میں بہت سارے ریسرچ سینٹرز ہیں، ناسا ہے، ناسا تو بڑا سینٹر ہے، چھوٹے چھوٹے اور سینٹر ہیں. اس میں ایک موضوع بحث یہ بات ہو گئی کہ ایک پودے پر ریسرچ ہو رہا تھا، ایک پلانٹ پر. مستقل چلاتا ہے وہ، مستقل کانٹینیوسلی اس کے اندر سے نوائس آتی ہے، آواز. ہمیں غور و فکر کرنا تھا، غور و فکر کرنے والے دوسرے ہوئے اور آگے بڑھ گئے. انہوں نے پروجیکٹ رپورٹ بنایا اور سائنسدانوں کی مجلس میں وہ پیش کرتے رہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. ایک جگہ انہوں نے پروگرام کیا، دوسری جگہ کیا، تیسری جگہ کیا، کہیں ان کو جواب نہیں ملا. وہ پوری ٹیم تھی، اس کا ایک کنوینر تھا جو بڑا سائنسداں تھا. لندن کا واقعہ ہے، یورپ کے مختلف اسٹیٹس میں وہ گئے، لندن میں ایک پروگرام ہوا. اس کو پروجیکٹ رپورٹ انہوں نے دکھائی، اس پودے سے مستقل آواز نکل رہی ہے. انہوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے. سناٹا چھایا ہوا تھا، ان کو کہیں جواب نہیں ملا تھا. لیکن درمیان میں ایک انگلی اٹھی کہ میں بتانا چاہتا ہوں. تو یہ جو چیف تھا اس کمیٹی کا، وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے اس آدمی کے پاس گیا اور کہا سر چلیے بتائیے. وہ شخص مسلمان تھا، پوری آبادی میں ایک شخص مسلمان تھا اور قرآن پڑھا ہوا مسلمان تھا. اس نے کہا اس کی وجہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں قرآن مجید کی آیت میں بتائی ہے. اس نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. اس نے کہا یہ ہے کہاں؟ تو کہا قرآن مجید میں ہے. قرآن مجید اس کو دیا گیا، 15 دن کے اندر اس نے قرآن مجید پڑھا اور اسلام قبول کر لیا. یہ بینات من الہدا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدا. یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے اور بینات اس میں موجود ہیں، ہدایت کی واضح نشانیاں موجود ہیں. یورپ میں ایک بہت بڑا آدمی ہے، وہ شخص سمندر کے سفر کا عادی ہے. دن میں سفر کرتا ہے، رات میں سفر کرتا ہے. 30-35 سال اس نے سمندر کے سفر میں گزارا. کسی نے قرآن مجید دیا، قرآن مجید کی اس آیت پر اس نے پڑھا کہ سمندر کی تاریکی، ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکی کے اوپر تاریکی. اذا اخرج یدہ لم یکد یراها، اگر سمندر کی تاریکی میں آدمی اپنا ہاتھ پھیلائے تو ہاتھ نظر نہیں آتا. قرآن بیان کر رہا ہے ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکی در تاریکی، ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. یہ آیت بہت ہی چھوٹی آیت ہے، بہت ہی بہترین منظر کشی ہے اس میں، اور اللہ رب العزت کا کلام ہے تو کیا پوچھنا. اس کے دل پر یہ چیز اثر کر گئی اور اس نے کہا کہ یہ نازل کس پر ہوا؟ تو بتایا گیا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. کہا انہوں نے کبھی سمندری سفر کیا تھا؟ کہا انہوں نے کبھی سمندری سفر نہیں کیا. تو اس نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا کہ اللہ رب العزت کا کلام. آج پوری دنیا میں روحیں ترس رہی ہیں، دل تڑپ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام کے لیے. اللہ رب العزت کے کلام کے اندر جو خزانے ہیں اس کو بتانے کے لیے، دل کے سکون کے لیے امت مسلمہ کو جاگنا پڑے گا، اپنی زندگیوں کو بدلنا ہوگا. قرآن مجید کو اپنی زندگی کا زیور بناتے ہوئے قرآن مجید کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کرنا ہوگا، تب دنیا سے ظلم ختم ہوگا، اس دنیا میں انصاف ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر دے. اس رمضان میں ہم تمام کو اللہ رب العزت نواز دے جنت سے. تو یاد رکھیے جنت اللہ رب العزت کی بہت سستی نہیں ہے، ہمیں اپنی زندگیاں اللہ رب العزت کے راستے میں لگانی ہوگی تو اللہ رب العزت کو ترس آئے گا اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت سے نوازے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.